بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے برسوں بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم پیدا فرمائی جسے اس زمانے میں قوم عاد کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ صحت مند، طاقتور، بڑے قد کاٹ والے اور لمبی عمروں والوں تھے، لیکن ایمان و عمل کے اعتبار سے پستی کا شکار تھے۔ چنانچہ بتوں کی پوجا، لوگوں کا مذاق اڑانا، دوسروں کو تنگ کرنا اور لمبی زندگی کی امید پر مضبوط محل بنانا ان کے عام معمولات میں سے ایک تھا۔ کفر و شرک، جہالت و ضلالت اور غفلت کی وادی میں بھٹکنے والی اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ آپ نے انہیں وحدانیت الہی پر ایمان لانے، بتوں کی پوجا چھوڑ دینے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے اور برے اعمال ترک کرنے کی دعوت دی۔ لیکن بہت تھوڑے افراد ایسے تھے جنہوں نے آپ کی بات کی تصدیق کی، اور اکثر نے تکذیب اور مخالفت اور بے بنیاد الزامات لگانے پر کمر باندھ لی۔ محترم سامعین، جب حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لائے اور کفر و شرک، انکار حق اور سرکشی پر ڈٹے رہے تو ان پر تند و تیز آندھی کی صورت میں عذاب الہی آیا۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کو برباد کر کے ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا اجمالی ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر موجود ہے، جبکہ تفصیلی ذکر قرآن مجید کی 10 سورتوں میں موجود ہے: سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ حامیم السجدہ، سورہ احقاف، سورہ زاریات، سورہ قمر اور سورہ حاقہ۔ محترم سامعین، قوم عاد کے پس منظر کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ طوفان نوح ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار دیگر مسلمان جودی پہاڑ پر اترے اور قریبی علاقے میں ایک بستی قائم کر کے اس میں رہنا شروع کر دیا۔ یہاں صرف حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا، جبکہ بقیہ مسلمانوں سے کوئی نسل آگے نہیں چلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نوح میں برکت دی اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی نسل میں اضافہ ہوتا رہا۔ جب ان کی تعداد بڑھی تو یہ مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو گئے اور دور دراز کے علاقوں میں چلے گئے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ جنوب کی جانب متوجہ ہوا اور جزیرہ عرب کے جنوب کی طرف یمن کے ریتلے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں قیام پذیر ہو گیا۔ یہ قبیلہ اپنے والد عاد یا بادشاہ عاد کی نسبت سے قوم عاد کے نام سے معروف ہوا۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو سلطنت دی، بدنی قوت بھی عطا فرمائی، چنانچہ شداد ابن عاد جیسا بڑا بادشاہ انہی میں سے ہوا، اور جسمانی اعتبار سے یہ لوگ انتہائی صحت مند، قوی، توانا، بہت لمبے قد والے اور بڑے بھاری ڈیل و ڈول والے تھے۔ ان کے قد کاٹ کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الفجر میں ارشاد فرمایا: ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ ارم کے لوگ ستونوں جیسے قد والے تھے کہ ان جیسا شہروں میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ محترم سامعین، شداد کا بنایا ہوا بھی ایک شہر ہے جو کہ قوم عاد سے متعلق ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو مختصر بتا دیتے ہیں۔ عاد کے ایک بیٹے شداد نے دنیا پر بادشاہت قائم کی اور روئے زمین کے تمام بادشاہ اس کے فرما بردار ہوئے۔ اس نے جنت کا سن کر سرکشی کے طور پر دنیا میں ہی جنت بنانی چاہی اور اس ارادے سے ایک بہت بڑا شہر بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے۔ یاقوت کی ستون اس کی عمارتوں میں نصب ہوئے اور انہی سے فرش بنائے گئے۔ سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے۔ ہر محل کے گرد جواہرات پر نہریں جاری کی گئیں اور طرح طرح کے درخت حسن تزئین کے لیے ساتھ لگائے گئے۔ محترم سامعین، جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے اعیان سلطنت کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی یہ لوگ اس شہر سے تقریباً 1 منزل یعنی 18 میل فاصلے کی دوری پر تھے کہ آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرائے عدن میں اپنا گمشدہ اونٹ تلاش کرتے ہوئے اس شہر میں پہنچے۔ اس کی تمام تر زیب و زینت دیکھی اور کوئی رہنے والا بسنے والا نہ پایا، پھر تھوڑے سے جواہرات لے کر وہاں سے چل پڑے۔ یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر صورتحال دریافت کی۔ انہوں نے سارا قصہ سنایا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا: کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر بھی ہے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں، اس کا اشارتاً ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔
یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا اور وہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہو گئے۔ اور آپ کے زمانے میں ایک مسلمان سرخ رنگ والا، نیلی آنکھوں والا، چھوٹے قد کا، جس کے آبرو پر ایک تل ہوگا، یہ اپنے اونٹ کی تلاش میں اس شہر میں داخل ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا، بخدا یہ وہی شخص ہے۔ نعمتوں کے محتاج کے باوجود قوم عاد بڑی خوشحال اور آرام دہ زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن ان میں کفر و شرک اور فسق و فجور کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ لوگ توحید الہی، عبادت خداوندی اور اطاعت رسول کو چھوڑ کر مختلف ناموں سے موسوم اپنے ہی تراشیدہ بتوں کی پوجا میں مشغول ہو گئے۔ اس کے علاوہ یہ سر رات چھوٹی چھوٹی عمارتیں بناتے، ان پر بیٹھ کر لوگوں سے چھیڑخانی کرتے اور مذاق کرتے، اور زندگی کی موج مستیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے مضبوط محل تعمیر کرتے تھے۔ ان کے طرز عمل سے یہ لگتا تھا کہ جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ محترم سامعین، حضرت ہود علیہ السلام کے نسب نامے کے بارے میں جان لیجیے۔ گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹکنے والی اس قوم کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قوم سے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد میں سے ہیں، اور علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نسب نامہ یوں بیان کیا ہے: ہود بن عبداللہ بن رباب بن خلود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ بحوالہ کتاب البیضاوی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 31 اور 32، تاریخ ابن عساکر، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 443۔ روئے زمین پر عاد کے نام سے دو قومیں گزری ہیں۔ عاد اولا یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ عاد ثانیہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، جو کہ قوم سمود کے نام سے زیادہ مشہور ہے، اور ان دونوں کے درمیان تقریباً 100 برس کا فاصلہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ آپ علیہ السلام نے گزر بسر کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام فرماتے تھے کہ آپ تاجر تھے۔ تجارت سنت انبیاء ہے، اور سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ محترم سامعین، حضرت ہود علیہ السلام کا سفر حج کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، سفر حج کے دوران جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی اسفان سے گزرے تو ارشاد فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون سی وادی ہے؟ عرض کی وادی اسفان۔ ارشاد فرمایا، یہیں سے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام ایسے جو سرخ اونٹیوں پر سوار ہو کر گزرے تھے کہ جن کی نکیل کھجور کی چھال سے بنی ہوئی تھی، اور ان کے اپنے لباس تہبند اور اونی چادریں تھیں، اور وہ تلبیہ کہتے ہوئے بیت العتیق یعنی خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ ملتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کی دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ، جس میں ہم آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کے اوصاف کے بارے میں بتائیں گے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو کتنے لوگ آپ کی دعوت پر اسلام قبول کرنے والے بن گئے تھے، اور کتنے لوگوں نے آپ کی سرکشی کی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔